السلام علیکم ناظرین، مفتی عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم پوچھیں گے کہ زنا سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کا عذاب کیا ہوگا۔ جی احمدہ و صلی علی رسول کریم۔ اویس بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات ہم یہ بتا دیں کہ زنا سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اے لوگو تم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم زنا نہ کرو، یہ اللہ نے کہیں نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا تم زنا کے رستے پر بھی نہ چلو، یعنی کہ جس رستے پہ تمہیں اندیشہ ہے کہ اس کی آخری آؤٹ پٹ یا اس کا جو مقصد وہ زنا ہے، اللہ نے اس رستے پر ہی چلنے سے منع کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پہ ایک عورت اور مرد یعنی کہ غیر محرم اکٹھے ہوں گے، تیسرا وہاں پہ لازمی شیطان ہوگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اب یہاں ہمارے نوکریاں کرتے ہیں لوگ اکٹھے، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں۔ اب ایک اسکول یا کالج میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھیں اور وہ کہیں کہ زنا سے بچ جائیں گے، وہ تو نبی نعوذ باللہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی اور ان کو سمجھ آ گئی، یہ تو نبی پر بہتان ہے۔ وہ نہیں بچ سکتے، جتنا مرضی زور لگائیں وہ نہیں بچ سکتے، چونکہ انہوں نے سب سے پہلے قرآن کی مخالفت کی ہے کہ وہ چلے اس رستے پر ہیں جس رستے پہ زنا ہوتا ہے۔ مختصر سی بات ہے، لمبی چوڑی ہم نے بات اس میں کیا کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ہماری، کہ اس رستے پر ہی نہ چلو جس رستے کے اینڈ میں زنا ہوتا ہے۔ یہ آج کل جو پیار محبت کی پینگیں، ہاں جی یہ جی ہم تیرے لیے تم ہمارے لیے، ہم مر جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ سب زنا کے رستے ہیں۔ ہاں جی، اور پھر موجودہ اس دور میں جو میڈیا ہے، خاص کر یہ سوشل میڈیا، اس پہ تو اس قدر بغیرتی اور بے حیائی ہے، ہاں جی، اور یہ سب کے سب زنا کے رستے ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے، کان کا زنا ہے، ہاتھوں کا زنا ہے، پاؤں کا زنا ہے، یعنی آنکھ سے ایسی چیز کو دیکھنا، زبان سے ایسی بات کہنا، ہاتھ سے کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا، یا پاؤں کا ادھر اٹھ کے جانا، چل کے جانا، یہ سب زنا کے رستے ہیں۔ جب اس رستے پہ لوگ چلیں گے تو پھر وہ کہیں گے ہم زنا سے بچ جائیں، پھر وہ زنا سے نہیں بچ سکتے، جتنا بھی وہ اپنے آپ کو متقی اور پارسد سمجھتے ہوں۔ اب وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں ایسی تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بہت بڑے بڑے نیک اور متقی جب ان رستوں پہ چلے، اپنے آپ کو بچا کر شیطان نے ان کو بہکا دیا اور وہ اس گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ باہر کیف بچنے کا طریقہ زنا سے یہ ہے کہ زنا کے تمام رستوں سے، یعنی کہ بے حیائی، مخلوط اور مرد کا اختلاط، ان چیزوں سے بچ جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زنا سے محفوظ رکھے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ اجازت دیں، ہم اپنے آپ کو یعنی کہ وہ ایسا کر لیں کہ جس کے اندر وہ انسانی خواہش ہی نہیں ہوتی، یعنی کسی میڈیسن کے ذریعے یا ایسے، ہاں جی ہم اپنے آپ کو کر لیں، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں بکرا یا فلاں یا خسی ہے، یعنی انہوں نے یہ لفظ بولے نا کہ ہم اپنے آپ کو ایسا کر لیں کہ جس کے اندر نفسانی خواہش ہی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ کام ٹھیک نہیں، بلکہ تم روزے رکھا کرو، روزے رکھا کرو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جو نا زنا سے بچنے کا، یعنی کہ نفسانی خواہشات تاکہ جسم کے اندر نہ پیدا ہوں، اس کا طریقہ پیارے پیغمبر نے روزے رکھنے کا بتایا کہ تم روزے رکھو۔ اس کے ساتھ چونکہ قوت انرجی میں تھوڑی سی وہ کمی آتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے محفوظ رکھے گا۔ اچھا، اب دوسری بات ہے ویسے بھی کہ اس کا گناہ کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مختلف مراحل ہیں۔ اللہ کسی کو کیا عذاب دیتا ہے، کسی کو کہتا ہے عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب، کسی جگہ پہ کہا عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب، اور کسی کے لیے کہا کیسا عذاب، کسی کے لیے کچھ کہا۔ لیکن میں صرف ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا قیامت کے دن، ہاں جی، کہ وہ عورتیں اور مرد، ایک بڑا تنور ہے آگ کا، اس کے اندر وہ ننگے ڈالے گئے ہیں، اور وہ ننگے اس کے اندر ڈالے گئے ہیں، وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور آگ ان کو کھا رہی ہے۔ اچھا، اب وہ نا ایسے جب آگ اس کے اندر جلائی جاتی ہے، اس کا وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ بھامبڑ، یعنی کہ شعلہ اس کا نکلتا ہے، تو وہ آگ نیچے سے ان کو اٹھا کے نا وہ اوپر کنارے تک لے آتی ہے، بڑا تنور ہے، اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، دوبارہ پھر اس آگ میں وہ گر جاتے ہیں۔ یعنی کہ عورت اور مرد برہنہ ننگے اس تنور کی آگ میں وہ جل رہے ہیں۔
اور انتہائی اذیت ناک ان کو عذاب ہو رہا ہے. ان کی آہو بکا چیخو پکار انتہائی اذیت ناک ہے. تو میں نے پوچھا جبریل سے کہ جبریل ان کا کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ جو زانی تھے، یعنی کہ جو زنا کرنے والے تھے. اچھا، تو اس لیے یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے. باقی اللہ عذاب کیسے دیتا ہے، اللہ کے عذاب کے مختلف طریقے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہماری عزتوں کو محفوظ رکھے، اللہ ہمیں بھی ایسے تمام رستوں سے محفوظ رکھے کہ جن کے اوپر کوئی نہ کوئی گناہ ہو. بہت شکریہ جی. ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.